امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، انہوں نے فرمایا ہم کو خبر دی حضرت لیث نے، وہ روایت بیان کرتے ہیں حضرت عقیل سے، حضرت عقیل روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابن شہاب سے، حضرت ابن شہاب روایت بیان کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ یہ حدیث مروی ہے حضرت عائشہ ام المومنین سے، انہا قالت اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحۃ فی النوم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی۔ پورے کا ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی۔ صالحہ مانے اچھے اور سچے، اچھے اور سچے۔ اچھے اور سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطان کے وسوسے سے محفوظ ہوں، شیطان کے وسوسے سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اچھے خوابوں سے ہوئی، سچے خوابوں سے ہوئی۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ حضور جو خواب دیکھتے، حضور جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ حضور جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ۔ حضور جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلا، اچھے خواب دیکھنا، اچھے خواب سے مراد روشنی دیکھنا، شجر اور حجر کو آپ کو سلام کرنا، خواب میں دیکھتے تھے ہم، ابر کا سایہ ہونا، روشنی دیکھنا۔ 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلا۔ تاکہ ایک دم جو وحی آئے اس کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ یہ اچھے خواب آنا ایک مشق کی طرح ہے، ایک مشق کی طرح، تاکہ اچانک وحی آئے تو آپ پر خوف نہ پڑے 6 مہینے تک۔
پھر اس کے بعد میں سب سے پہلی آیت سورہ اقرا نازل ہوئی. سورہ اقرا کب نازل ہوئی؟ رمضان شریف میں. سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا باسمک رب الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں رمضان شریف میں نازل. تو اچھے خواب کب سے کب تک آئے؟ ربیع الاول سے. ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان اور رمضان. 6 مہینے ہوئے؟ 6 مہینے. 6 مہینے تک اچھے خواب. 7ویں مہینے میں پورے 6 مہینے ہوئے مکمل. تو یہ اچھے خواب اس لیے آتے تھے تاکہ مشق ہو جائے، اچانک جب وحی آئے تو آپ پر بوجھ نہ پڑ سکے. ربیع الاول شریف کو 4 خصوصیت حاصل ہیں. حضور کی پیدائش بھی اسی میں، حضور کی وفات بھی اسی میں، نبوت کا ظہور بھی اسی میں. نبوت کا یہ اچھے خواب ہے، نبوت کا ظہور. اور تکمیل ہجرت بھی اسی میں. تکمیل ربیع الاول کو 4 خصوصیات حاصل ہیں. وصال بھی اسی مہینے میں، پیدائش بھی اسی مہینے میں، نبوت کا ظہور بھی اسی مہینے میں، اور تکمیل ہجرت بھی. حضور جو خواب بھی دیکھتے اس کی تعبیر صبح روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی. 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی. پھر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ خلوت اختیار کیجئے، گوشہ نشینی اختیار کیجئے. یہ بھی حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا. ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے دل میں خلوت گزینی کی محبت ڈالی گئی. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ خلوت اختیار فرمانے لگے غار حرا میں. اور آپ خلوت اختیار فرمانے لگے غار حرا میں. فی بغار حراء، اور آپ خلوت اختیار فرمانے لگے غار حرا میں. غار حرا مکہ شریف میں ایک جگہ ہے منا. منا کے پاس میں غار حرا ہے، جسے اب جبل نور کہتے ہیں. غار حرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ ناچیز نے بھی سن 2018 میں غار حرا کی زیارت کی. اوپر تو نہیں چڑھ پائے، بس نیچے رکتی ہیں. آگے پہاڑ ہے بہت، مدرسے کے برابر. بہت سارے لوگ اگر جاتے بھی ہاں جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں. ہاں اوپر جاتے ہیں. نہیں اندر نہیں جاتے. اندر بھی جاتے ہیں. غار کے اندر بھی جاتے جاتے ہیں، وہاں جگہ ہے. 1 کمرے کے برابر جگہ ہے. 1 کمرے کے برابر جگہ ہے. وہاں پہ 2 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنا چھوٹا تن ہے، 2 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں. لیکن چڑھائی اس کی بہت سے تو بہت پتلا دکھتا ہے ہے. دروازے کی طرف. ہاں چھوٹا اندر سے بڑا ہوگا. انداز بڑا ہے. اتنا ہے کہ 2 آدمی آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں. لیکن چڑھائی بہت اونچی اس کی. تو بس وہ نیچے کھڑی کر دیتے ہیں کہ جسے جانا ہو جائے تو نہ جائے تو وہیں سے دیدار کریں. تو میں نہیں چڑھ پایا تھا وہاں، بہت اونچی چڑھائی ہو. ہر حاجی کو عمرہ کرنے والے کو وہاں پہ لے جاتے ہیں بس والے زیارت کرانے. اسے اب کہتے ہیں جبل نور. وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، اور آپ غار حرا میں
خلوت گزینی اختیار فرمانے لگے. کیا کرتے تھے وہاں؟ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِعَلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ. اور آپ غار حرا میں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہے. اور آپ غار حرا میں عبادت کرتے رہے. پورے کا معنی وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِعَلِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ. فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ تو آپ غار حرا میں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہے. غار حرا میں آپ متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہے. یہ عبادت کس طریقے پر تھی؟ کس طریقے پر آپ عبادت کرتے تھے؟ اس میں مختلف قول ہیں. یہ عبادت بالتفکر والریاضت تھی. غور و فکر کرتے تھے آپ، ریاضت کرتے تھے. یہ مخصوص عبادت نہیں کرتے تھے. کون سی بات تھی؟ تفکر حضرت امام غزالی نے فرمایا اس میں توقف کیا جائے، اس بارے میں توقف کیا جائے، کچھ نہ کہا جائے کہ آپ کیسی عبادت کرتے تھے. بہرحال آپ عبادت کرتے تھے. زیادہ قول یہ ہے تفکر کرتے تھے آپ، غور و فکر کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے. تو آپ غار حرا میں متعدد دنوں تک عبادت کرتے رہے. قبل ان ينزع الى اہلہ، جب تک کہ اپنے اہل و عیال کا اشتیاق نہ ہوتا. جب تک کہ آپ اپنے اہل و عیال کا اشتیاق نہ ہوتا، جب تک آپ وہیں رہتے. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ وہاں پہ عبادت کرنے کے لیے توشہ لے جاتے، گھر سے کھانے پینے کا سامان لے جاتے. ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس لوٹتے آتے. فیتزود لمثلها، تو آپ پھر اسی کے مثل توشہ لے جاتے. 3 دن میں لوگوں نے کہا 3 دن میں گھر پہ واپس آتے، حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے. غار حرا میں آپ 1 مہینہ رہے. 1 مہینے تک آپ عبادت کرتے رہے اور ہر 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس آتے اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے. حضرت خدیجہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کے ہوتے ہوئے حضور نے دوسری شادی نہیں کی. جن کے ہوتے ہوئے جب تک زندہ رہیں حضور نے دوسری شادی. انہی کی بطن سے آپ کی 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے. 4 لڑکیاں، لڑکیوں کے نام ہے ام کلثوم. لڑکوں کے نام کیا؟
4 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور 3 لڑکے. بہت خدمت کی حضرت خدیجہ نے آپ کی. حضرت خدیجہ نے آپ کی بہت خدمت کی. ہر 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کے پاس آتے, کھانے پینے کا سامان لے جاتے. حتی جاء الحق وہو فی غار غرائن, یہاں تک کہ وحی آ گئی اور آپ غار حرا میں تھے. یہاں تک کہ آپ کے پاس حق سے مراد وحی. حتی جاء الحق, یہاں تک کہ وحی آپ کے پاس آئی اور آپ غارے. فجاء الملک, تو فرشتہ آپ کے پاس آیا. تو فرشتہ آپ کے پاس آیا. فقالا, فرشتے نے عرض کیا, اقرا, پڑھیے. فرشتے نے کہا پڑھیے. فقالا, حضور نے فرمایا, فقلت, تو میں نے کہا, ما انا بقارن, میں نہیں پڑھتا. حضور نے فرمایا, میں نے کہا میں نہیں پڑھتا. بعض لوگوں نے ترجمہ لگایا معاذ اللہ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. دیوبندی لوگ ترجمہ لگاتے ہیں اس کا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ترجمہ کیا اس کا؟ حضور نے فرمایا, ما انا بقارن, میں نہیں پڑھتا. کس کا؟ ہاں پڑھ سکتا, ہی بھی لگاتے. صحیح ترجمہ یہ کیا ہے؟ میں نہیں پڑھتا. قالا, حضور نے فرمایا, فاخذنی, فرشتے نے مجھے پکڑا. قالا, حضور نے فرمایا, فرشتے نے فغطانی حتی بلغا من الجہدہ, فرشتے نے مجھے پکڑا اور طاقت بھر مجھے دبوچا. فغطانی حتی بلغا من الجہدہ, جہدہ بھی صحیح ہے اور جہدہ دو طرح سے. قالا, حضور نے فرمایا, فاخذنی, فرشتے نے مجھے پکڑا اور طاقت بھر مجھے دبوچا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقالا, فرشتے نے کہا, اقرا, اب پڑھیے. فقلت, تو میں نے کہا, ما انا بقارن, میں نہیں پڑھتا. فاخذنی, فرشتے نے پھر مجھے پکڑا. فغطانی الثانیۃ, دوسری مرتبہ مجھے دبوچا, طاقت بھر مجھے دبوچا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. فقالا, فرشتے نے عرض کیا, اقرا, اب پڑھیے. فقلت, تو میں نے کہا, ما انا بقارن, میں نہیں پڑھتا. قالا, حضور نے فرمایا, فاخذنی, فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور طاقت بھر تیسری مرتبہ دبوچا. ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا. 3 مرتبہ فرشتے نے آپ کو طاقت بھر دبوچا اور کہا, اقرا, اقرا, پڑھیے. حضور نے ہر مرتبہ فرمایا, ما انا بقارن. فقالا, فرشتے نے کہا, اقرا باسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق الانسان من علق, جس نے انسان کو بستہ خون سے پیدا کیا. اقرا, پڑھیے. وربک الاکرم, جبکہ تمہارا رب کریم ہے. جب حضور نے رب کا نام سنا تب آپ نے پڑھنا شروع کیا. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں. سب سے پہلے رمضان شریف کا مہینہ تھا. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے
انسانوں کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کیا من علق، علق مانے بستہ خون سے۔ اقرا پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، تمہارا رب تو بہت کریم ہے۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں، فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فوادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر بہا، ان آیتوں کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا دل کانپ رہا اس حال میں کہ آپ کا دل کانپ رہا۔ ان آیتوں کو لے کر سورہ علق کی 5 آیتوں کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس آئے، اس حال میں آئے یرجف فوادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ لرزہ بر اندام تھے، بخار جیسی کیفیت تھی، پورے چہرے پر پسینہ آ رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، تو آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ کے والد کا نام کیا ہے؟ خویلد۔ تو آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، فقالا، تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ فزملوہ، تو لوگوں نے آپ کو چادر اڑائی، تو لوگوں نے حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ سے گھبراہٹ دور ہو گئی، یہاں سے کہ آپ سے گھبراہٹ دور ہو گئی۔ جب آدمی کو گھبراہٹ ہو تو اسے چادر اڑانا چاہیے، اسے چادر اڑانا چاہیے، اس سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ کوئی ڈرا ہوا ہے، سردیوں میں ڈرا ہوا ہے خوب، اسے لحاظ اڑا دو تو تھوڑا سا گھبراہٹ دور ہو جائے۔ لوگوں نے آپ کو چادر اڑائی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ گھبراہٹ آپ سے دور ہو گئی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر، تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور پورا واقعے کی خبر دی، پورے واقعے کی کہ میں غار حرا میں تھا، فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبوچا، 3 مرتبہ دبوچا، پورا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتا دیا۔ اور آپ نے فرمایا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ میں اپنی جان کو ڈر گیا، میں اپنی جان کو ڈر گیا۔ پورا واقعہ بتانے کے بعد میں فقالا، حضور نے فرمایا اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو ڈر گیا۔ اس کے کئی مطلب ہیں۔ میں اپنی جان کو ڈر گیا، پہلا مطلب یہ ہے اے خدیجہ میں بارے وحی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جان کو ڈر گیا، اے خدیجہ میں دشمنوں کی تکلیف پر صبر نہیں کر پاؤں گا، میں دشمنوں کی تکلیف پر تیسرا مطلب یہ ہے اے خدیجہ میں اپنی جان کو ڈر گیا، میں کہیں شہید نہ ہو جاؤں، میں کہیں شہید نہ ہو جاؤں۔ یہ آخری والی صورت ضعیف ہے، کہیں میں شہید نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ چونکہ مردان خدا شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں، رائے حق میں جان دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، لہذا حضور کیسے ڈریں گے؟ تو پہلے دو مطلب ہیں، اے خدیجہ میں اپنی جان کو ڈر گیا، میں بارے وحی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں
دشمنوں کی تکلیف پر صبر نہیں کر پاؤں گا۔ فقالت خدیجہ کلا، حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ نبوت کے بوجھ کو بھی برداشت کریں گے، آپ مخالفین کی تکلیفوں کو بھی برداشت کریں گے، کلا۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، باخدا اللہ تعالی آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت کے بوجھ کو برداشت نہ کرنا یہ رسوائی ہے، دشمنوں کے تکلیفوں پر صبر نہ کرنا یہ رسوائی ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ و خدا ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ارے آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، انکا لتصل الرحم، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، انکا لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ ارے آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ جو یتیم ہوتے ہیں آپ ان کی پرورش کرتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں، آپ کی ذات تو وہ ذات ہے تحمل الکلہ، کہ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ارے آپ کی ذات تو وہ ذات ہے وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتُقْسِبُ، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے اسے آپ کماتے ہیں، اسے آپ حاصل کراتے ہیں، معدومہ، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے اسے آپ مہیا کراتے ہیں۔ لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا ہے تو آپ مال دیتے ہیں، لوگوں کے پاس اخلاق نہیں ہوتے ہیں تو آپ انہیں اخلاق سکھاتے ہیں، وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے آپ اسے مہیا کراتے ہیں۔ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، ارے آپ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ارے آپ کی ذات تو وہ ذات ہے، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد فرماتے ہیں، راہ حق میں آنے والی مصیبتوں پر مدد فرماتے ہیں، لہذا آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کی ذات تو وہ ذات ہے وَتُقْسِمُ الْمَعْدُومَ، آپ لوگوں کے پاس جو چیز نہیں ہوتی ہے مہیا کراتے ہیں۔